نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سنن ترمذی حدیث نمبر 2416 حشر کے میدان میں انسان سے پوچھے جانے والے 4 سوال۔ اگر کوئی آدمی کمرہ امتحان میں جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ کس چیز کا پرچہ ہے یا کیا سوال آئیں گے یا کیا سبجیکٹ ہے، تو صاف ظاہر ہے جو اس کی حالت ہوگی ہم سب کو معلوم ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں نہ پتہ چلے اور 50,000 سال کا امتحان اگر سوالوں کے جواب نہ دے سکا تو 50,000 سال حشر کے میدان میں کھڑا رہے گا اکثر علماء کے نزدیک۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث، جیسا کہ ہم نے حدیث نمبر بیان کیا، ترمذی کی ہے۔ لا تزول قدم عبد ابن آدم، کہ ابن آدم کے قدم جو ہے وہ ہل نہیں سکے گے یوم القیامہ، قیامت کے دن، من عند ربی، اپنے رب کے پاس سے، حتی یسأل عن خمسہ، یہاں تک کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے۔ ان عمر ہی، سب سے پہلے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، فیما افناؤ، کہاں پہ خرچ کی، وہ ہم سب کو پتہ ہے کہاں پہ خرچ کی۔ تو جس طرح ہمیں اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ کس چیز کا امتحان ہوگا اور کیا پوچھا جائے گا، تو جواب کیا دینا، تو اس کے بارے میں جو ہے اکثر لوگ غفلت میں ہے۔ وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور جوانی کہاں جو ہے وہ گزاری یا جوانی کیسے فنا کی، کیونکہ جوانی میں زیادہ سوال ہوتا ہے۔ جوانی میں محرمات سے، گناہ سے بچنا جو ہے وہ بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جوانی میں طاقت اور انسان کے پاس ہمت ہوتی ہے، وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، حفظ کر سکتا ہے، دوسرے علوم یاد کر سکتا ہے۔ اس کے بعد بڑھاپے میں تو یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کہاں سے جو ہے وہ اکتساب کیا، یعنی کہاں سے کمایا، یعنی حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ وفی ما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا ہے۔ مال کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ حدیث ہیں کہ خرچنے کے بارے میں، انفاق کرنے کے بارے میں، تو یہاں صرف ایک اشارہ ہے کہ امتحان ہے۔ وما عمل فی ما علم، جو علم حاصل کیا اس کے اوپر کتنا عمل کیا۔ اکثریت کی تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ رحم کرے کہ علم حاصل نہیں کرتے، علم کا پتہ ہی نہیں اکثریت کو۔ بہت کم لوگ ہیں جن پہ جو واجب علم ہے، یعنی وجوب عینی، جو ہر آدمی پر فرض ہے، اس کا نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کی جو سب سے پہلی جو علم ہے، جو سارے انبیاء کی دعوت اور نچوڑ ہے، جس سے باقی جو ہے وہ انسان امور اور احکام ادا کر سکتا ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی شان عظمت دل میں بیٹھے گی تو باقی امور جو ہے وہ انسان انجام دے سکے گا۔ اب اگر جیسے کہ ہر علاقے میں ہر لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری عمر، ہماری جو گھر کے جو کام کاج ہے، جو عورتیں ہیں وہ سارا دن جو ہے وہ کچن میں گزارتی ہیں، صبح سے ناشتے سے لے کے ظہر کے ٹائم تک ناشتہ، اور ظہر سے جو ہے عصر تک، مغرب تک کھانے کا ہی چلتا رہتا ہے۔ یہ ہر کسی کو معلوم ہے کتنی بڑی جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں آتے تھے، کھانا ہے ٹھیک ہے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چولہا 3 مہینے نہیں چلتا تھا، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ بتاتی ہیں، خاص کر کے عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ان کی زندگی تھی، کیوں کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ جیسے کہ حسن بصری کہتے کہ بنی آدم تو وقت ہے، کہ تیری جو اوقات ہے صرف وقت ہے۔ انت ایام تو ایام فین مضا یوم مضا بعد کا، اگر تو ایک کو ایسے گزار دے باقی بھی ایسے گزر جائیں گے، عادی ہو جائے گا تو۔
مدا کلو کا فیض ماں، یعنی کہ سورج نہیں چڑھتا تو سورج اعلان کرتا ہے، یہ حسن بصری کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، کہ وہ اعلان کرتا ہے کہ بنی آدم اپنے آپ کو سنبھال لے، میں تیری عمر ہے، یہ وقت تیری عمر ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر زمین سے لے کے آسمان تک سونا بھر دیا جائے اور کوئی مجھے 1 گھنٹہ اس کے بدلے میں دے دو تو میں سارا مال دے دوں گا۔ یہ وقت کی قدر ہے، جس نے وقت کو سنبھالا ٹھیک ہے، نہیں کہتا جس نے وقت کو کہا کہ لیٹس کل دا ٹائم، تو وقت اسے ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنم میں ڈال دے گا اگر وہ وقت کو ضائع کرتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری، اور اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں دین کا سمجھ سکتے نہ کر سکتے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسائی کی حدیث ہے اس میں وقت کی اہمیت کے بارے میں بیان کرتے فرمایا اغتنم خمسہ قبل خمسہ، کہ 5 چیزوں کا جو اسے فرصت جان، اسے قیمتی جان، اس کی طرف توجہ دے۔ شبابی کا قبل حرمی کا، جوانی کے بعد بڑھاپے آنے والے پہ اس سے ڈر۔ وصیحتوں کا قبل سقمی کا، بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لے، ہمت کر لے، اس سے اللہ کا کلام پڑھ لے، اس کے اللہ کا دین سیکھ لے وہ، کیونکہ ہمت ہے، طاقت ہے۔ وہ غنا کا قبل فقر کا، اور غنا یعنی اس سے پہلے کہ فقر فاقہ نازل ہو جائے تو خوشحالی میں تجھے اللہ نے فرصت دی ہے تو اس کو سنبھال لے۔ وہ فراغی کا قبل شغل کا، اس سے پہلے کہ تجھے فراغت نہ ملے اور تو کوشش کرتا رہے، روتا رہے، قرآن کی ایک آیت پڑھنے کا بھی ٹائم نہ ملے، اس سے پہلے کہ تو وقت کو ضائع کر، وقت تجھے ضائع کر دے۔ وہ حیات کا قبل موت کا، اور حیات قبل موت کے، یہ نسائی کی حدیث ہے۔ اس کے بعد ہم حدیث پڑھتے ہیں جو کہ سنن ترمذی کی ہے 2466، یہ ان ابی ہریرہ سے روایت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت میں سب سے پہلے کیا ہے کہ فرض ہے، اس سے بعد میں جو چیزیں ہیں سب سے پہلا فرض جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اس کو پڑھ، اس کو سمجھ، توحید کی تینوں قسموں کو، تاکہ عبادت کے قابل ہو سکے، نہیں تو پہنچ ہو جائے گا، نہیں تو بغیر بدن، بغیر روح کے بدن ہے مردہ، اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے۔ یہی بدار مدارم تو تفرغ لعبادتی عملہ اور صدر کا غنا، کہ غنی کر دوں گا تجھے فقر فاقے سے میں دور کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فقر سے جو ہے وہ پناہ مانگی ہے۔ فقر ایسی چیز نہیں کہ جس کو انسان کہے کہ مجھے اس سے مجھے کوئی انس ہے یا مجھے اچھا لگتا ہے، یا کوئی سمجھے کہ فقر جو ہے دین میں ہے، نہیں، فقر سے پناہ مانگی ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول تو آپ نے سنا ہوگا کہ اگر فقر کوئی رجل ہوتا ہے یعنی انسانی شکل میں ہوتا ہے تو وہ اسے قتل کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تجھے فراغت ہے اس سے فائدہ اٹھا لے تو میں تیرے فقر دور کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، اگر تو یہ نہیں کرے گا تو دن رات تو کام میں پھنس جائے گا، جیسے ہماری حالت ہے کہ ایک وقت کی روٹی کمانے کے لیے جو ہے وہ صبح سے شام تک محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے جو ہے اپنا ٹائم جو ہے وہ نہیں سنبھالا، اپنا وقت کو قدر نہیں کی، اپنے وقت کو ضائع کیا، تو اس نے وقت نے ہمیں ضائع کر دیا۔ ہم نے وقت کو ضائع نہیں کیا، وقت نے تو گزر جانا ہے۔ یہ تو بنی آدم کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے، اللہ نے خود فرمایا کہ تفرغ نفسک لعبادت، میری عبادت کے لیے۔ تو محتاجی دور بھی ہو جائے گی، سب کچھ دور ہو جائے گا اگر ہم جو ہے وہ اپنے وقت کی قدر کریں۔ اگر نہیں پہلے پتہ چلا تو اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں ہم لوگ، اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر دے۔ ایک ایک لمحہ جو ہے اگر جنت میں بھی انسان چلے جائے گا تو ترمذی کی حدیث ہے کہ اس کی حسرت نہیں جائے گی جو وقت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں اس نے گزارا، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے میں۔ تو ہم سب کو معلوم ہے تو ہمارا تو سارا وقت کھانے میں گزرتا ہے، بنانے میں، صبح سے شام تک عورتوں کو کھانے سے فرصت ہی نہیں، ان کا تو ساری زندگی یہی کام ہم نے بڑے صغیر میں چھوڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی کام کر ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ کھانے والا کوئی زیادہ شوقین ہے، کوئی زیادہ کھاتا ہے،
اور کھانے کی بھی ایسی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ یہ ساری حدیثیں اتھینٹک ہے کہ قیامت کے دن جو کھانے والے زیادہ ہوں گے بھوکے مریں گے، بھوکے رہیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا کہ کھانا جو ہے زیادہ سے زیادہ کھا سکتے تین حصے کر کے، اگر اس سے زیادہ ہم زیادہ کھائیں گے تو کیا ہوگا، اس سے زیادہ کھائیں گے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی خلاف ورزی کی، اور جو رزق کی جو بے حرمتی کی کہ کھانا کھا کے جو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب تو میڈیکل رپورٹ ساری ہیں کہ آپ نے اگر جتنا بھی اپنی کیلری سے زیادہ کھا لیا وہ ساری کی ساری فیٹ بنتی ہے، اور انسان چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے، لوگوں کا بھی حق مارتا ہے، اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، خود کشی تک کر لیتا ہے، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا کہ اسے پہلے تو چلو کوئی کہہ سکتا تھا ہمیں رپورٹ نہیں، اب تو دنیا کے سارے ڈاکٹر، اب تو چینل بڑے بڑے ڈاکٹر اسٹین ایرک برگ کا آپ پڑھ کے دیکھیں، کو کم از کم 2000 سے اوپر لیکچر ہیں ڈاکٹر ایرک برگ کا پڑھ کے، ڈاکٹر جیسن فنکس کا پڑھ کے دیکھیں، بڑے بڑے ریسرچ سینٹر کہ یہ جو ساری دنیا کی بیماری اکٹھی ہیں، جو شوگر، جو بلڈ پریشر، بلڈ کینسر ساری کی ساری یہ اب اسی سے نشاستے سے ہیں، جو بیکری کی چیزیں ہیں۔ کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ کام نہیں کرنا چاہتے، آپ فراغت کیا، آپ جو سیل ہیں جسم کے، میڈیکلی طور پر تو لوگوں کو پتہ ہے کہ سیل ہے جسم کے، ان کے اندر جو ہے شوگر جا کے ان کو پھاڑ دیتی ہے، جو ان کو کینسر بنا دیتی ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، ساری رپورٹ آ گئی ہے۔ اب کوئی بندہ اس سے جو ہے نا یہ نہ کہ میں خود کسی نہیں کر رہا، میں کھا رہا ہوں زیادہ، اپنی کیلری سے زیادہ کھا رہا ہوں، وہ خود پہنچ ہے، لوگوں کو پہنچ کر رہا ہے، لوگوں کو پہنچ کیا کر رہا ہے۔ جس کے غریب کے پاس کھانا نہیں اس کا کھانا کھا جاتا ہے، 5 بندوں کا کھانا کھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو مسلمان ایک آنکھ سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنکھ سے کھاتا ہے۔ اب ہماری حالت کیا ہے؟ تو اسی طرح ہمیں یہ ایک ایک چیز اور اس کو کہ بندے نے کیسے گزارنا ہے، اس کے لیے ہمیں چند حدیثیں جو ہے اسی باب میں ابن رجب نے اپنی کتاب علوم والحکم میں اکٹھی کی ہیں۔ تو ان میں ابو ہریرہ کی حدیث میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا، یعنی کہ بندے کے لیے جو مسلمان ہے اس کے حسن اسلام کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس کا اسلام جانچا جاتا ہے۔ کس طرح جانچا جائے گا کہ اسے جو چیز اسے فضول ہے، جس چیز کا اسے نہ دنیا میں فائدہ نہ دین کا فائدہ، اسے چھوڑ دے۔ لیکن اس کو چھوڑنے سے ہماری موت تک واقع ہو رہی ہے کہ سوائے فضول چیزوں کے ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، کچھ اور ہو تو ہے، خاص کر کے جو شباب ہے، جو نئی نسل ہے، ان کے تو سوائے اس کے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ اسی طرح ہم ایک دوسری حدیث پڑھتے ہیں جو اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ اپنی کیسے زندگی گزارنی، کہ کیا کہ اب جو بھی فضول ہے خرچ اس کو چھوڑ دینا۔ انسان کو اگر آپ نے عقل چیک کرنی ہے تو اس کا کیا ہے کہ اس کی عقل چیک کرنی ہے تو اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اپنا وقت کہاں ضائع کرتا ہے، کہاں استعمال کرتا ہے۔ اگر تو استعمال کرتا ہے جو ہے اللہ کے دین کے لیے اور دین سمجھنے کے لیے جو ہے وہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اسے عقل ہے، نہیں تو وہ خود جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ اس میں عقل ہم سے کون سی چیز ہے؟ جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لو کننا نعقل او نسمع ما کننا اصحاب السعیر، کہ ہم اگر ہمیں عقل ہوتی اور ہم کسی کی بات سن لیتے تو جہنم میں نہ پڑے ہوتے۔ تو اس کا مطلب ہے کسی کی عقل اور کسی کا دین دیکھنا تو کیا ہے کہ اس کی زبان دیکھو، کیسے زبان سے سارا پتہ چل جائے گا دین کا۔ اسی طرح وقت سے پتہ چل جائے گا دنیا، جو بھی وقت ضائع کرتا ہے، کہتا نظر ہماری اولادیں ہیں چاہے کوئی بھی ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، وہ کوئی نہیں جانتا اللہ کو، نہ دین کو جانتا، نہ کسی چیز کو، کیونکہ یہ وقت اتنا قیمتی کہ اگر زمین سے لے کے آسمان تک سونے سے بھر جائے تو 1 گھنٹہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کروڑوں خربوں ڈالر ریال ساری دنیا کے لے کے چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نماز کے لیے 1 منٹ یا 2 منٹ بھی نہیں ملیں گے۔ یہی وقت ہے جس کو ہم نے سنبھال لیا، نہیں تو اس نے ہمیں برباد کر دینا۔ اسی طرح ابو ہریرہ کی حدیث ہے جو کہ اتھینٹک حدیث ہے، اسے جو ہے سنن نبی داؤد نے حدیث نمبر 5154 میں روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت کردہ حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم الضیف ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ قول یسمت کا مطلب جو ہے ہم یہاں بیان کریں گے کہ جو
آخر پر اور اللہ پر یقین لاتا ہے۔ اللہ پہ یقین کا ہمیں سارے پتہ ہے کہ ساری دنیا لاتی ہے، لیکن اللہ پہ یقین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں جو توحید میں بیان ہوتی ہیں، ان سب پہ ایمان لینا، ورنہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان تو قوم نفسی یہودی ہر کوئی لے کے آتا ہے، وہ اللہ پہ ایمان وہ نہیں لے کے آتا جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، وہ اپنے ذہن سے ہی کھڑا ہوا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، مٹیریل ہے، ماتا ہے۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ یہ نہیں کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہر جگہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ تو کسی کے ساتھ مخالطہ کر ہی نہیں سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تجلی گری تھی تو پردے نور کے ہیں، تو وہ کس طرح ہو سکتی ہے اختلاط؟ وہ ساری مٹیریل میں کر دیں۔ تو یہ کہ اس کے لیے کہ اگر یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، یہ ایمان کامل کی بات ہو رہی ہے۔ ایمان کامل مطلب کہ اس کا مال جو ہے نقص ہے، اس ایمان میں کمی ہے، اس کو اپنے ایمان کو صحیح کرنا ہوگا، یعنی کہ ایمان ہی نہیں ہے۔ فلیقل خیرا، یا تو بھلائی کا کام کرے، کسی واضح نصیحت کرے، کوئی خود پڑھے، کوئی اللہ کا ذکر کرے، یا پھر وہ خاموش رہے۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ پہلے زمانے کے لوگوں کی عمریں 9 سال ہوتی تھی، تو جب ان کے بچے جو مرتے تھے چھوٹی عمر میں 5-5-6 سال میں، تو وہ انبیاء کے پاس آتے تھے کہ ہمارے بچے جلدی فوت ہونے تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ ایک ایسی امت ہے کہ جس کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی زیادہ سے زیادہ، تو وہ کہتی تھی کہ اگر ہماری ایسی تو ہم تو سجدے سے ساری نہ اٹھائیں۔ تو کتنی کم عمریں ہماری کم ہے، اس میں بھی کتنے ہمیں جو ہے وہ عیب لگے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی خیر کی بات منہ سے اکثر لوگوں سے نہیں نکلتی، اور نہ ہی وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اگر ان کو بات کرائی جائے نا، گھنٹہ 2 گھنٹہ بولیں گے، اگر قرآن کی ایک آیت کو کہو نا پڑھ کے سنا کے یاد کر لے پورے 24 گھنٹے میں، تو موت واقع ہونے تک ہے۔ کیونکہ اندر کیا ہے؟ اندر کچھ بھی نہیں ہے، اندر اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کیسے چھوڑ دیں کھانا، کیسے چھوڑ دیں اپنی صفائی، کیسے چھوڑ دیں، بے شک خودکشی ہو جائے، خودکشی کے لیے اٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ قیامت کے دن جب اب تو میڈیکل نے دے دیا، جیسے آپ سگریٹ نشے کرتے ہیں، اس سے بھی بدتر انہوں نے کیا کر 95% بیماریاں اس سے لگ رہی ہیں جو کہ نشاستہ ہے، اور اسے ہم چھوڑ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں، تھوڑی سی کریونگ ہوگی اور ڈیٹنگ ہوگی اور تھوڑے دن 15 دن کے اندر چھوڑ سکتے ہیں، کوئی نہیں زیادہ آپ جو ڈاکٹر سے پوچھے پوٹاشیم کی گولیاں لے لیں، تو یہ ایک کریونگ ہے، یہ ایک نشے کی طرح ہے، ختم ہو جائے گا۔ آپ اس کو تو دوسری غذائیں کو استعمال کریں، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، جب کیونکہ ہم وہ زندگی نہیں گزار رہے جس زندگی میں لوگ کام کرتے تھے۔ اب ہمیں پڑھنے کے لیے بھی ہم بستر سے نہیں اٹھ سکتے، چارپائی پہ سے نہیں اٹھ سکتے، کیونکہ وہ نشاستہ اتنا کھا رہے ہیں، وہ اتنا کھا رہے ہیں کہ وہ پھاڑ رہا ہے جسم کو پورے کو، سستی اور کاہلی کا شکار کر رہا ہے اور آگے خودکشی کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو یہ اب ویسے خودکشی جیسے سگریٹ سے خودکشی ہے، جیسے باقی نشوں سے خودکشی کے جرم میں پکڑا جائے گا، حساب کتاب تو بعد میں ہوگا کہ جو ہے تم نے جو ہے ان 5 چیزوں کا جواب دینا بعد میں دینا، کہ پہلے تو خودکشی کے ذمہ میں آ جائے گا جو حالت ہے۔ تو جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے تو وہ ہر صورت میں خاموشی اختیار کرے، تو اگر نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو ٹٹولے، کیا وجہ ہے کہ اللہ کو کیوں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے دل میں کیوں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو سمجھتا نہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حق سمجھنے کی اور اسے آگے بیان کرنے کی دے، اور ہماری زبانوں کو اور ہمارے جو ہے وہ وقت کو ضائع ہونے سے بچائے۔ زبان کا یہ ہے، زبان جو ہے اسی سے بڑی دنیا مخلوق جو ہے اونٹے منہ جہنم میں پھینک دی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔